أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں سورہ توبہ کے ساتھ آیت نمبر 25 اللہ رب العزت یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد، البتہ تحقیق، لام کا معنی البتہ، قد کا معنی تحقیق، نصرہ مدد کی، کم تمہاری، اللہ تعالیٰ نے، فی مواطن کثیرہ بہت سے مقامات میں، مواطن جمع ہے موطن ان کی، جگہ، مقام، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن بھی بریکٹ میں آ جائے گا، اذ جب، آجبت اچھی لگی، کم تمہیں، کثرتکم تمہاری کثرت، فلم، فا کا معنی پس، لم نہیں، فلم تغنی پس نہیں اس نے فائدہ دیا، کس نے؟ کثرت نے، زیادہ، یعنی کہ مسلمانوں کی تعداد کے زیادہ ہونے نے، پس نہیں اس نے فائدہ دیا، عنکم تمہیں، شیئن کچھ بھی، وضاقت اور تنگ ہو گئی، علیکم تم پہ، الارض زمین، بما رحوبت اس کے کشادہ ہونے کے باوجود، ما مصدریہ، رحوبت وہ کشادہ ہوئی، وہ فراخ ہوئی، جب ما مصدریہ ہے تو ہم نے کیا کشادہ ہونا، تو اس کے کشادہ ہونے کے باوجود، ثم پھر، ولیتم تم لوٹے، مدبرین پیٹھ پھیرتے ہوئے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں تذکرہ کیا ہے اپنے اس احسان کا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی بہت سی جنگوں میں، بہت سے مواقع پہ، بہت سی جگہوں پہ مدد کی۔ مثال کے طور پہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اللہ نے مدد کی۔ غار ثور میں ان تک اللہ نے دشمنوں کو پہنچنے نہیں دیا۔ بدر کی لڑائی میں اللہ نے مدد کی، فرشتے بھیجے۔ احد کی لڑائی میں اللہ نے مدد کی، شروع میں مسلمانوں کو فتح مل رہی تھی، وہ تو چند مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے فتح جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی، انجام بالآخر فتح پہ ہی ہوا۔ اسی طرح خندق کی لڑائی کے موقع پہ بہت سی فوجیں اکٹھے ہو کر آئی تھیں، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، آندھی بھیجی، اور دیگر کئی ایسے لشکر بھیجے جن کو مسلمان دیکھ نہیں سکے۔ بنی قریظہ کے خلاف اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ مکہ فتح ہوا، کیسے ہوا؟ اللہ نے مدد کی۔ تو اللہ نے بہت سے مقامات پہ مدد کی۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن بھی۔ جنگ حنین کب لڑی گئی؟ مکہ فتح ہوا ہے کس سال؟ ہجرت کے کون سے سال؟ 8ویں سال، 8، اور رمضان کا مہینہ تھا۔ رمضان کے مہینے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ میں یہ خبریں پہنچیں کہ دائیں بائیں کئی قبائل مسلمانوں پہ حملہ آور ہونے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا کہ حملہ ہم ان پہ کریں گے، نہ کہ وہ ہمارے اوپر کریں۔ تو جب مکہ فتح ہوا ہے تو مسلمان کتنی تعداد میں تھے؟ 10,000، 10,000۔ مکہ فتح ہونے کے بعد آپ نے ان 10,000 صحابہ کرام کو ساتھ لیا، اور مکہ سے مزید 2,000 لوگ، 2,000 وہ بھی ساتھ مل گئے۔ اب کتنے ہو گئے؟ 12,000۔ تو یہ 12,000 لوگ لے کر آپ نکلے حنین کی طرف۔ حنین طائف اور مکہ کے درمیان میں ہے۔ قبیلہ حوازن، قبیلہ ثقیف اور دیگر لوگ تھے۔ تو مسلمان سوچ رہے تھے کہ ہم تو بدر میں جیتے ہیں جب 313 تھے اور دشمن 1,000 تھا،
کئی ایسی جنگوں میں ہم جیتے ہیں جہاں ہم ہمیشہ کم رہے ہیں، دشمن کی تعداد زیادہ رہی ہے، اور اس بار ہماری تعداد زیادہ ہے، دشمن کی کم ہے۔ ہم 12,000 ہیں، وہ 4,000 ہیں، تو آج ہم مغلوب نہیں ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت کو یہ خود پسندی، یہ تعداد کے اوپر غرور، یہ چیزیں اللہ کو پسند نہ آئیں، تو اللہ کی مدد شروع میں شامل حال نہیں تھی۔ احادیث میں اس جنگ کا جو تذکرہ آیا ہے، جب آپ مسلم شریف پڑھیں گے، دیگر کتب پڑھیں گے، تو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ مکہ سے حنین کی طرف بڑھ رہے تھے، ایک وسیع و عریض وادی آئی، اس میں کہیں زمین کے ٹکڑے بلند تھے، کہیں نیچے تھے، ہم کبھی اوپر ہوتے کبھی نیچے ہوتے، اس انداز سے ہم چلے جا رہے تھے۔ آگے دشمن کے تیر انداز، اور وہ لوگ تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے، وہ چھپے ہوئے تھے، کوئی کسی کنارے میں تھا، کوئی کسی ان کے گڑھے میں چھپا ہوا تھا، ایسے وہ لوگ چھپے ہوئے تھے۔ اچانک انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا، تیروں کی بارش کر دی، تب ہم پیچھے کی طرف بھاگے، صورتحال کا ادراک نہ ہو سکا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمے رہے، ڈٹے رہے، آپ پیچھے نہیں مڑے، اور آپ کے ساتھ تھے آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ بھی، اور آپ کا جو خچر تھا اس کو پکڑے ہوئے تھا کون؟ آپ کے عزیز، آپ کے رشتہ دار ابو سفیان بن حارث۔ یہ وہ ابو سفیان نہیں ہے جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، یہ ایک اور ابو سفیان ہے، ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، آپ کے چچا زاد۔ تو یہ لوگ ڈٹے رہے، اور دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب علی بھی ڈٹے رہے، ابو بکر صدیق بھی ڈٹے رہے، عمر فاروق بھی ڈٹے رہے، اسامہ بن زید بھی ڈٹے رہے، اور عباس کے بیٹے فضل بھی ڈٹے رہے، دیگر کئی لوگ ڈٹے رہے۔ لیکن عام طور پہ صحابہ کرام پیچھے کی طرف پلٹے، پیچھے کی طرف موڑے، پیچھے کی طرف گئے۔ تو پھر اللہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ بہت زیادہ بہادری کا مظاہرہ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اور یہ بات کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی کہ میں میدان چھوڑ کے بھاگنے والا نہیں ہوں۔ پھر آپ نے اپنے چچا عباس سے کہا کہ آپ آواز دیں ان صحابہ کرام کو جنہوں نے ایک درخت کے نیچے ہجرت کے 6 سال حدیبیہ میں میری بیعت کی تھی، بیعت رضوان والے، درخت کے نیچے بیعت کرنے والے، جن کا تذکرہ آیا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ چنانچہ عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب میں نے آواز دی ان لوگوں کو تو وہ لوگ تیزی سے لبیک لبیک کہتے ایسے آئے جیسے کوئی گائے بھاگ کر اپنے بچے کی طرف جاتی ہے، اور پھر صحابہ کرام آپ کے ارد گرد اکٹھے ہونے لگے، پھر انصاریوں کو آواز دی گئی، وہ بھی آئے، اور پھر اللہ کی مدد نازل ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکریاں اٹھائیں اور دشمن کی طرف پھینکی، اور اس سے ان کا بہت برا حشر ہوا، ان کی صورتحال بہت خراب ہو گئی، اور پھر اللہ کی طرف سے فرشتے بھی نازل ہوئے، تو بہرحال بالآخر اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ تو فرمایا البتہ تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی بہت سی جگہوں میں، اور حنین کے دن بھی، جب اعجبتکم کثرتکم، تمہیں تمہاری کثرت نے خود پسندی میں مبتلا کر دیا۔ خود پسندی، اپنے آپ کو پسند کرنا، اپنی ہم بڑی شے، فلم تغنی عنکم شیئا، پس اس نے تمہیں کچھ بھی فائدہ نہ دیا، وضاقت علیکم الارض، اور تم پہ زمین تنگ ہو گئی، یعنی کہ تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، اور زمین تم پہ تنگ ہو گئی، بما رحبت، اس کے کشادہ ہونے کے باوجود، ثم ولیتم، پھر تم پھرے، تم لوٹے، مدبرین، پیٹ پھیرتے ہوئے، یعنی کہ دشمن کی طرف اپنی بیک سائڈ کرتے ہوئے، پش کرتے ہوئے تم میدان سے بھاگے۔ آیت نمبر 26 ثم، پھر
انزل اللہ، اللہ تعالی نے اتاری، سکینتہ، اپنی سکینت، اطمینان اتارا، علی رسول ہی، اپنے رسول پہ، وعلی المؤمنین، اور مومنوں پہ، وانزل، اور اس نے اتارے، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، جنودن، کئی ایسے لشکر، جنود جمع ہے کس کی؟ جندن کی، کئی ایسے لشکر، لم تروہا، جن کو تم نے نہیں دیکھا، لم نہیں، ترو تم نے دیکھا، ہا ان کو، ان لشکروں کو، مراد فرشتے، وعذب الذین کفروا، اور اس نے عذاب دیا، اس نے سزا دی، کس نے؟ اللہ نے، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، وذالک، اور یہ ہے جزاء، جزا، بدلہ، الکافرین، کافروں کا۔ تو اس آیت میں اللہ نے وعدے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے رسول پہ سکینت، اطمینان نازل کی، اور مومنوں پہ بھی، اور اللہ نے کئی ایسے لشکر اتارے جن کو مسلمان دیکھ نہیں سکے، مراد فرشتے، اور اللہ نے ان کافروں کو سزا دی۔ کیسے سزا دی؟ ان میں سے کئی قتل ہوئے اور بہت سے قیدی ہوئے، ان کی عورتیں اور بچے جو قیدی بنے ان کی تعداد تقریباً 6000 تھی، اور ان کا مال بہت سارا مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا۔ وذالک جزاء الکافرین، اور یہی ہے جزا کافروں کی، یہی ہے سزا کافروں کی۔ آیت نمبر 27، ثم، پھر، یتوب اللہ، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتا ہے، من بعد ذالک، اس کے بعد، علی من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ یتوبو کا دوسرا معنی بھی آپ کر سکتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ توجہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ توجہ فرماتا ہے، مہربانی فرماتا ہے، من بعد ذالک، اس کے بعد، علی من یشاء، جس پہ وہ چاہتا ہے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اس ایت سے کیا مراد ہے؟ اس ایت سے یہ مراد ہے کہ اس کے بعد ان میں سے کئی لوگ مسلمان ہو گئے، اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی۔ چنانچہ ہوا یہ کہ اس جنگ کے 20 دنوں کے بعد، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقام جعرانہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، یہ لوگ آئے اور اعلان کیا کہ ہم مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن آپ ہماری عورتوں کو چھوڑ دیں، ہمارے بیٹوں بچوں کو چھوڑ دیں، ہمارے جانوروں کو اور ہمارے مال کو چھوڑ دیں، ہمیں واپس کر دیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارا کئی دن انتظار کیا ہے، لیکن تم لوگ نہیں آئے، اب میں نے یہ مال سارا تقسیم کر دیا ہے، اب تمہیں ان دو چیزوں میں سے ایک چیز ملے گی، یا عورتیں اور بچے لے لو یا مال لے لو، دونوں چیزیں اب نہیں ملیں گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تقسیم کرنے سے پہلے آ جاتے اور کہتے کہ ہم مسلمان ہو گئے تو ہر چیز مل جانی تھی، اب آپ سب کچھ تقسیم کر چکے ہیں۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو واپس کر دیا، اور ان کے جانور، ان کا مال واپس نہیں کیا گیا، لیکن اللہ نے بیان کر دیا کہ اللہ نے توفیق دی تو 20 دنوں کے بعد وہ مسلمان ہو گئے، اور انہی میں سے تھیں وہ خاتون جن کو حلیمہ سعدیہ کہا جاتا ہے، جنہوں نے بچپنے میں آپ کو دودھ پلایا تھا۔ آیت نمبر 28، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، انما المشرکون نجس، انما سوائے اس کے نہیں، دوسرا ترجمہ کیا کر سکتے ہیں؟ صرف اور صرف، المشرکون، مشرک، نجس، پلید ہیں، ناپاک ہیں، گندے ہیں، فلا یقرب المسجد الحرام، تو اس لیے فاقہ میں آپ کیا کریں گے؟ تو اس لیے لا، نہ، یقربو، وہ قریب آئیں، المسجد الحرام، مسجد حرام کے، بعد عامہم ھذا، اپنے اس سال کے بعد۔ بعد کا معنی کیا ہو گیا؟ بعد، عام کا معنی سال، عامن سال کو کہتے ہیں، ہم اپنے، ھذا یہ، اپنے اس سال کے بعد، وَإِنْ، اور اگر، خفتم، تمہیں ڈر ہو، عیلتن، کسی فقیری کا، کسی مفلسی کا، فسوفا، تو ان قریب، فاقہ میں نا، تو سوفا، ان قریب، یغنی، غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا، کم، تمہیں، اللہ، اللہ تعالی، من فضلہ، اپنے فضل سے، انشاء، اگر وہ چاہے گا۔
ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم کمال علم والا ہے، حکیم کمال حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے مخاطب کیا کہ ان کو اہل ایمان کو، مسلمانوں کو، اور ان کو بتایا کہ مشرک صرف اور صرف گندے ہیں، ناپاک ہیں۔ تو ان الفاظ سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو ان کفار کی محبت اپنے دلوں میں بٹھائے ہوئے ہیں اور ان کو مسلمانوں سے بہتر سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مسلمان ان سے پیچھے ہیں۔ نہیں، مسلمان، ہر مسلمان، بلکہ میں یہ الفاظ کہوں گا کہ گھٹیا سے گھٹیا مسلمان اگر توحید کے اوپر ہے، درست عقیدے کے اوپر ہے، تو گھٹیا سے گھٹیا مسلمان، گنہگار سے گنہگار مسلمان اچھے سے اچھے مشرک سے بہتر ہے۔ یہاں پہ اللہ نے بتا دیا انما المشرکون نجس، مشرک کیا ہیں؟ یہ گندے ہیں، پلید ہیں۔ پلید سے کیا مراد ہے؟ کیا ان کو ہاتھ لگائیں گے تو ہمارا ہاتھ پلید ہو جائے گا، ہمیں صابن سے دھونا پڑے گا، پانی سے دھونا پڑے گا؟ نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ یہاں پہ ان کی پلیدی سے مراد ہے معنوی طور پہ پلیدی، یعنی کہ عقیدے کے لحاظ سے گندے ہیں، اعمال کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، کرتوتوں کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے لوگ گندے ہیں، پلید ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کا جسم پلید ہو۔ آپ دیکھیں کہ اسلام نے اہل کتاب یہودی اور عیسائی لڑکیوں سے مسلمانوں کو شادی کرنے کی اجازت دی ہے، تو جب وہ آپ کی بیوی بنے گی، وہ آپ کے لیے کھانا بنائے گی، آپ کے کپڑے دھوئے گی، تو اگر وہ اس کا ہاتھ پلید ہے تو پھر تو کپڑے دھونے کے بعد وہ تو مزید پلید ہو گئے۔ برتن دھوئے گی تو وہ بھی پلید، کھانا کیسے آپ کھائیں گے اس کے ہاتھ کا پکا ہوا؟ اس سے پتا چلا کہ یہاں پہ نجاست سے مراد معنوی نجاست ہے، عقیدے کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یہودی عورت کی دعوت کو قبول کیا تھا جس نے جنگ خیبر کے موقع پہ آپ کو دعوت دی تھی اور بکرے کا گوشت پیش کیا تھا، تو آپ نے دعوت قبول کی، گوشت کھانا شروع کر دیا، وہ بعد میں بتایا گیا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، لیکن آپ نے اس گوشت کو جس کو اس کے ہاتھ لگے ہوئے تھے پلید نہیں سمجھا۔ ایسے ہی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام نے ان مشکیزوں سے پانی پیا جو ایک مشرک عورت کے تھے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان کو جو پلید قرار دیا گیا ہے، اس سے مراد ہے معنی کے لحاظ سے، معنوی طور پہ یہ لوگ پلید ہیں، گندے ہیں۔ فرمایا اب چونکہ یہ پلید ہیں تو یہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، یعنی کہ مسجد حرام کے چاروں طرف سے مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ مراد یہ ہے کہ حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتے، مکہ کا جو حرم ایریا ہے اس میں ان کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد۔ یہ کون سا سال ہے؟ یعنی کہ حج میں اعلان کیا گیا۔ کہاں اعلان کیا گیا؟ وہ حج جو ہجرت کے 9ویں سال ہوا، 9، جس میں حج کے امیر تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس میں اعلان کیا گیا تھا کہ آئندہ کسی مشرک کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہے، مسجد حرام میں آنے کی اجازت نہیں ہے، مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ کہ آئندہ کوئی ننگے ہو کے طواف نہیں کر سکے گا۔ تو اس سال کے بعد ان کو مسجد حرام میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ یہاں پہ ایک سوال اٹھے گا، وہ یہ کہ کیا یہ لوگ مسجد نبوی میں آ سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا، کفار کا داخلہ بند کیا ہے صرف مسجد حرام میں، یعنی کہ مکہ کے حرم کے ایریے میں۔ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا داخلہ دنیا کی کسی اور مسجد میں بند نہیں کیا۔ تو اگر کسی اور جگہ وہاں کی مسجد انتظامیہ یا وہاں کی حکومت، وہاں کے حکمران ان کے داخلے پہ پابندی لگانا چاہیں تو یہ انتظامی مسئلہ ہوگا، شرعی طور پہ ان کے کسی اور مسجد میں آنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں کوئی کافر آنا چاہے تو آ سکتا ہے شرعی طور پہ، انتظامی طور پہ وقت کی حکومت پابندی لگا سکتی ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث میں سے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ثمامہ بن اسال کو
جبکہ وہ مسلمان نہیں تھے، ایک کافر سردار تھے، مسجد نبوی میں 3 دن تک باندھا تھا، مسجد نبوی کے اندر باندھا تھا ایک ستون کے ساتھ، 3 دن مسجد نبوی میں رہے ہیں۔ تو اگر کسی کافر مشرک کا مسجد میں داخلہ بند ہوتا تو آپ ان کو مسجد میں نہ باندھتے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اب جب داخلہ بند ہو گیا کفار کا، مشرکین کا، کہاں مکہ میں، تو اب کئی لوگوں نے سوچا کہ ان کا داخلہ کھلا رہتا تو وہ حج کے موقع پہ تجارتی مال لے کر آتے، ہم ان کے ساتھ کاروبار کرتے، ہمیں رزق ملتا۔ جب یہ مالدار کفار نہیں آئیں گے اپنی تجارت لے کر تو ہمیں رزق کہاں سے ملے گا؟ ہماری معیشت کا مسئلہ بن جائے گا، ہماری صورتحال اقتصادی طور پہ خراب ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالی نے کہا کہ تمہارا کام ہے اللہ کا حکم ماننا، رزق دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ فرمایا اگر تمہیں ڈر ہے عائلتن، فقر کا، مفلسی کا، غریب ہونے کا، اس وجہ سے کہ اب تجارتی قافلے کفار کے مکہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی فضل سے عنقریب مالدار کر دے گا اگر وہ چاہے گا۔ چنانچہ کیا ہوا، مسلمان اس کے بعد فتوحات حاصل کرنے لگے، کیسر و کسریٰ کے خزانے مسلمانوں کے پاس آئے، اتنا مال ہوا کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ اور پھر آج تک اہل مکہ کے لیے مال آنے کا سب سے بڑا ذریعہ کون ہے؟ عمرہ کے لیے آنے والے لوگ، حج کے لیے آنے والے لوگ۔ اگر کفار کا داخلہ بند ہوا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے کتنی کثرت سے آ رہے ہیں، اور یہ ان کو اپنا کھانا بیچتے ہیں، اپنی رہائشیں کرائے پہ دیتے ہیں، رینٹ پہ دیتے ہیں، آج گاڑیاں ان کی کرائے پہ چلتی ہیں، اور اب تو حج عمرے پہ آنے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ حج میں 35 لاکھ، 40 لاکھ، 50 لاکھ لوگ حج میں آ رہے ہیں۔ رمضان میں بھی ایسی صورتحال ہوتی ہے۔ ان اللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ کمال علم والا، حکمت والا، اللہ نے پابندی لگائی ہے، پابندی کے پیچھے اللہ کا علم بھی ہے اور اللہ کی کئی حکمتیں بھی ہیں۔ آیت نمبر 29 قاتلو، تم لڑو، الذین، ان لوگوں سے، لا یؤمنون، جو نہیں ایمان لاتے، باللہ، اللہ تعالیٰ پہ، ولا بالیوم الآخر، اور نہ ہی روز آخرت پہ، اخروی دن پہ، ولا یحرمون، اور وہ حرام نہیں سمتے، ما، اس چیز کو، جس کو حرم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ ولا یحرمون، وہ حرام نہیں سمتے، ما حرم اللہ ورسولہ، جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ ولا یدینون، اور وہ نہیں اختیار کرتے، دین الحق کی، دین حق کو، سچے دین کو، ولا یدینون، نہیں وہ اختیار کرتے یا وہ نہیں قبول کرتے، من الذین، ان لوگوں میں سے، یہ من بیانیہ ہے، یہ کس کا بیان ہے؟ وہ جو الذین پہلے گزرا ہے، یعنی کہ لڑو ان لوگوں سے جو اللہ اور روز آخرت پہ ایمان نہیں لاتے، اور اللہ کے رسول کے حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمتے، اور دین حق کو قبول نہیں کرتے۔ من الذین، یہ ان لوگوں میں سے ہیں، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، اوتو دی گئی، اوتو جن کو دی گئی، الکتاب، کتاب۔ اچھا، کب تک لڑو؟ حتیٰ کے تعلق ہے قاتلو سے، لڑو کب تک؟ حتیٰ، یہاں تک کہ یعطوا، وہ دیں، الجزیہ، جزیہ، ایدن، ہاتھوں سے، یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے، اپنے بریکٹ میں ہوگا، وہم، وہ حالیہ ہے، جبکہ ہم، وہ ہوں، صاغرون، ذلیل، حقیر۔ اس ایت سے پہلی جو آیات تھیں ان میں تذکرہ ہو رہا تھا مشرکین مکہ کا، مشرکین عرب کا۔ اب تذکرہ شروع ہوا ہے اہل کتاب کا، یہودیوں اور عیسائیوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے مشرکین عرب سے لڑنے کا حکم ہے، ایسے ہی ان سے بھی لڑنے کا حکم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن میں 4 جرائم پائے جاتے ہیں۔ پہلا جرم یہ کہ اللہ پہ ایمان نہیں لاتے۔ تو کیا یہودی اور عیسائی اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے تھے؟ رکھتے تھے۔ پھر قرآن نے کیسے کہہ دیا کہ اللہ پہ ایمان نہیں لاتے؟ یعنی کہ اللہ پہ وہ ایمان نہیں لاتے جو لانا چاہیے۔ ان کے ایمان میں کیا ہے؟ شرک ہے۔ ان کا ایمان ایمان خالص نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آگے آیت آ رہی ہے،
یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کرسچن کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اچھا، جب آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا تو بیٹے کو وہی اختیارات ملتے ہیں جو باپ کے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹے کی بھی عبادت کی جائے، بیٹے کو بھی مشکل کشا مانا جائے، حاجت روا مانا جائے، تو یہ حقیقتاً اللہ پہ ایمان نہ ہوا۔ تو یہ صورتحال تھی عیسائیوں کی بھی اور یہودیوں کی بھی۔ پھر کہا گیا کہ آخر پہ بھی ایمان نہیں لاتے، یعنی کہ آخر پہ بھی وہ ایمان نہیں لاتے جو لانا چاہیے۔ آخر پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایمان لائیں کہ آپ کو دوبارہ اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد، اور پھر حساب کتاب ہوگا۔ ممکن ہے آپ کو جنت ملے، ممکن ہے آپ کو جہنم ملے، ممکن ہے آپ کو ثواب ملے، ممکن ہے آپ کو سزا ملے۔ لیکن ان لوگوں کا یہ دعویٰ تھا، مثال کے طور پہ عیسائی کہتے تھے، عیسائی یہودی دونوں کہتے تھے ہم جنت میں جائیں گے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہودی کہتے تھے جنت میں وہ جائے گا جو یہودی ہوگا، کرسچن عیسائی کہتے تھے جنت میں وہ جائے گا جو عیسائی ہوگا۔ اور پھر یہودیوں کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو گنتی کے چند دن جائیں گے، یعنی کہ اتنے دن جتنے دن ہمارے بڑوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی، ورنہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، جنت میں ہم نے نہیں جانا تو جانا کس نے؟ اور کرسچن کہتے تھے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام وہ صلیب پہ چڑھ گئے، سولی پہ چڑھ گئے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے، اس لیے جنت ہمارے لیے کیا پکی ہے۔ تو آخر پہ وہ ایمان نہیں تھا جو ہونا چاہیے۔ تیسرا جرم اللہ نے ان کا کیا بتایا کہ یہ ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، مثال کے طور پہ شراب، مثال کے طور پہ سود۔ اللہ نے یہودیوں کے بارے میں کہا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، کہ یہودی جو ہیں یہ سود لیتے ہیں جبکہ ان کو سود لینے سے منع کیا گیا ہے، یعنی کہ سود ان کے اوپر حرام تھا۔ تو ایسی کئی چیزیں تھیں جو اللہ نے حرام قرار دی تھیں جن کو یہ اپنے لیے حلال سمجھتے تھے۔ چوتھے نمبر پہ ان کا جرم یہ بتایا گیا کہ دین حق کو اختیار نہیں کرتے۔ دین اسلام آ چکا، قرآن نازل ہو چکا، آخری نبی آ چکا، اور آخری نبی میں وہ علامات اور نشانیاں پائی جاتی ہیں جو ان کی کتابوں میں درج ہیں، لکھی ہوئی ہیں، موجود ہیں تورات و انجیل میں۔ تو یہ اللہ کے نبی کے سچا ہونے کو ایسے جانتے اور پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس کے باوجود دین حق کو اختیار نہیں کرتے، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ تو ان جرائم کی وجہ سے حکم ملا کہ ان سے لڑا جائے، چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت پہ بھی عمل کیا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہجرت کے 9ویں سال 9 آپ 30,000 صحابہ کرام کو لے کر نکلے رومیوں سے لڑنے کے لیے۔ رومی کون تھے؟ یہ کرسچن تھے، عیسائی تھے، اس زمانے کی سپر پاور تھے، آپ کہہ سکتے ہیں اس زمانے کا امریکہ تھے۔ تو آپ شام پہنچے اور شام ان کے ماتحت تھا، تو آپ ان کے بارڈر پہ بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے، لیکن وہ لوگ لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من الذین اوتوا الکتاب، یہ لڑنا ہے ان لوگوں سے جو 4 جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، لیکن یا اللہ یہ ہے کون؟ فرمایا من الذین اوتوا الکتاب، یہ وہ ہے جن کو کتاب دی گئی، آسمانی کتابیں، یعنی کہ تورات و انجیل جن کو دی گئی۔ حتی یعطوا الجزیہ، کب تک لڑنا ہے؟ جب تک کہ وہ جزیہ دینے پہ تیار نہ ہو جائے۔ اس سے پتہ چلا اسلام لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانے کا قائل نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ اللہ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ ان سے لڑنا ہے جب تک کہ کلمہ نہ پڑھ لیں، نہیں، یا وہ کلمہ پڑھ لیں مسلمان ہو جائیں، لڑائی ختم، ورنہ کم از کم یہ مان لیں کہ ہم مسلمانوں کے متحد ہو کر رہیں گے، جزیہ ادا کریں گے، ٹیکس ادا کریں گے۔ جزیہ کیا ہے؟ یہ ہر اس کافر سے لیا جاتا تھا جو مسلمانوں کے متحد ہو کر رہتا، مسلمان ملک میں رہتا۔ سالانہ یہ ٹیکس تھا، ہر مہینے کا نہیں تھا، سالانہ ٹیکس لیا جاتا۔ کتنا؟ ان لوگوں کے حالات کے مطابق، جن سے لینا ہے ان لوگوں کے مالی حالات کے مطابق یہ طے کیا جاتا تھا اور ہر کافر سے لیا جاتا تھا، اور پھر اس کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ ہوتی تھی۔
ان کفار کو امن و امان دیا جاتا تھا اور ان کو سہولتیں ملتی تھیں، اور اگر ان کے اوپر کوئی حملہ کرے تو ان کا دفاع کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری تھی۔ تو اسلام کیا چاہتا ہے؟ یا تو لوگ مسلمان ہو جائیں یا کم از کم اسلام کا غلبہ قبول کر لیں اور اسلام کے سامنے رکاوٹ نہ بنے۔ یہ کہ جب ہم لوگ علماء طالب علم نکلیں تبلیغ کے لیے، لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے، تو یہ راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ مسلمان خود نہیں ہوتے نہ ہوں، لیکن جو ہونا چاہتے ہیں ان کے سامنے رکاوٹ نہ بنے۔ تو جزیہ دیں عن یدین، اپنے ہاتھوں سے، یعنی کہ فرما بردار بن کر، وہم صاغرون، جبکہ وہ ذلیل ہوں، رسوا ہوں، اور یہ نہیں کہ تکبر کر رہے ہیں، تکبر کرتے ہوئے نہیں۔ تو یہ تھی آیت نمبر 29۔ اس کے بعد آیت نمبر 30۔ وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا۔ یہاں پہ قالت یہ مؤنث کا لفظ ہے، جبکہ آگے تذکرہ کن کا؟ یہودیوں کا، یعنی کہ مراد یہ کہ یہودیوں کی جماعت نے کہا، اور یہودیوں نے کہا، کیا کہا؟ عزیر ابن اللہ، کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى، اور نصارہ نے کہا، کرسچن نے کہا، المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ مسیح سے مراد عیسیٰ علیہ السلام۔ ذالک، یہ قولہم، ان کا کلام ہے، ان کی گفتگو ہے، ان کی باتیں ہیں، بافواہہم، اپنے منہوں کے ساتھ۔ بافواہم 3 الفاظ ہیں، با ساتھ، افواہ یہ جمع ہے فمن کی، اور ہم کا معنی اپنے۔ تو یہ ان کا قول ہے، ان کا کہنا ہے، ان کا کلام ہے، بافواہم، اپنے منہوں کے ساتھ۔ یضاہئون، وہ مشابہت کرتے ہیں، وہ مشابہت کر رہے ہیں، قول الذین کفروا، ان لوگوں کے قول کی جنہوں نے کفر کیا، من قبل، اس سے پہلے، قاتلا، تباہ کرے، ہلاک کرے، ہم، ان کو، اللہ تعالی، انا، کہاں سے، کدھر سے، یؤفکون، وہ بہکائے جاتے ہیں، وہ پھیرے جاتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ جو یہ کہے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، کیا وہ صحیح معنوں میں اللہ پہ ایمان لایا؟ نہیں ایمان لایا۔ اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وجود پہ بھی ایمان، اور اس بات پہ ایمان کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ پاک ہے اس سے کہ اس کی کوئی بیوی ہو، اللہ پاک ہے اس سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ جس نے اللہ کے لیے بیٹا تسلیم کر لیا وہ اللہ پہ صحیح معنوں میں ایمان لایا ہی نہیں۔ اور کرسچن نے کہا، عیسائیوں نے کہا کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو گویا کہ یہ بھی اللہ پہ ایمان نہ لائے۔ ذالک قولہم بافواہہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ دعویٰ بغیر کسی دلیل کے ہے، بس ایک بات ہے، اپنے منہ سے نکال رہے ہیں۔ دلیل اس کی ان کے پاس نہ کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ کوئی نقلی دلیل ہے، نہ اس بارے میں تورات کی کوئی آیت پیش کر سکتے ہیں، نہ انجیل کی کوئی آیت پیش کر سکتے ہیں، نہ عقلی طور پہ کوئی اس کی دلیل دے سکتے ہیں، بس یہ منہ کی باتیں ان کی۔ اور ایسی بات کہتے ہوئے یہ مشابہت اختیار کر رہے ہیں مشرکین عرب کی، حالانکہ یہ اہل کتاب تھے، ان کے اوپر آسمانی کتاب نازل ہوئی تھی، ان کو کم از کم ایسی غلط بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ اہل کتاب ہونے کے باوجود وہ بری بات کہہ رہے ہیں جو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، مشرکین عرب کہا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا وہ کئی ایک کو اللہ کا شریک بناتے تھے۔ تو اس قسم کی باتیں یہ کہہ رہے ہیں، ان کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کرے، اللہ ان کو تباہ کرے، اور ایک اس کی تفسیر کی جاتی ہے اللہ ان پہ لعنت کرے، یعنی کہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور رکھے۔ اچھا، اللہ، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ فلاں آدمی کو تباہ کرے، یہ میں دعا کیسے کر رہا ہوں؟ اللہ سے۔ اچھا، اللہ کیسے کر رہا ہے؟ یہ تو اللہ کا کلام ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قاتلہم اللہ، اللہ ان کو تباہ کرے، اللہ ان کو ہلاک کرے، تو اللہ کیسے کہہ رہا ہے؟ تو اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے مجرم ہیں کہ اس بدعا کے حقدار بن چکے ہیں کہ کہنے والا اللہ سے کہے کہ یا اللہ ان کو تباہ کر دے۔
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا یؤفکون، کیسے یہ پھیرے جاتے ہیں، بہکائے جاتے ہیں. کس چیز سے پھیرے جاتے ہیں؟ حق بات سے، توحید سے. اللہ پہ صحیح معنوں میں جیسے ایمان لانا چاہیے ویسے ایمان لانے سے یہ بہک کر دوسری طرف جا رہے ہیں. ان کے تعجب ہوتا ہے ان کے اوپر. آیت نمبر 31 اتخذوا، انہوں نے بنایا، انہوں نے پکڑا، انہوں نے بنایا، احبارہم، اپنے علماء کو. احبار جمع ہے کس کی؟ حبرن کی. حبرن کی دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، حبرن حبرن. احبار علماء یعنی کہ جس کے پاس وسیع علم ہو یا جو علم کے ساتھ مزین ہو، راستوں پہ راستہ ہو. ورہبانہم، اور اپنے درویشوں کو. رہبان جمع ہے کس کی؟ راہب کی. راہب ڈرنے والا مراد ہے یہاں پہ عبادت گزار ان کے. احبار سے مراد تھے علماء اور رہبان سے مراد عبادت کرنے والے درویش. انہوں نے بنایا اپنے علماء کو اور اپنے عبادت گزاروں کو، اپنے درویشوں کو کیا بنایا؟ ارباب رب. ارباب جمع ہے رب ان کی. کیا بنایا؟ رب. من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ. والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی بریکٹ میں آئے گا. یعنی کہ جس طرح انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو رب بنایا، ایسے ہی مسیح ابن مریم کو بھی. وما امروا، واو کو حالیہ بنا لیا جائے، جبکہ ما امروا، ان کو نہیں حکم دیا گیا تھا. ما نہیں، امروا ان کو حکم دیا گیا تھا، الا مگر، لیعبدوا تاکہ یہ عبادت کریں، الہا واحدا ایک ہی معبود کی. الہ المعبود واحدا ایک، لا الہ الا ہو جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. لا نہیں ہے، الہ معبود جس کی عبادت کی جائے. اچھا، لا جو ہے اس کو کہتے ہیں لائے نفی جنس. اس کو اسم کی ضرورت ہے، وہ کیا ہو گیا؟ الہ. اس کو ایک اور لفظ کی ضرورت ہے، وہ پوشیدہ ہے، مقدر ہے. تو وہ یہاں پہ کیا ہوگا؟ لا الہ حق. تو کوئی معبود برحق نہیں ہے الا ہوا، مگر وہ کون؟ اللہ. سبحانہ، وہ پاک ہے. وہ کس کا؟ منع ہو کا. وہ پاک ہے. عما یشرکون، ان سے جن کو یہ شریک کرتے ہیں. عما اصل میں کیا؟ عن اور ما. تو وہ پاک ہے ان سے جن کو یہ شریک کرتے ہیں. کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا. اللہ رب العزت نے اس آیت میں بھی واضح کیا کہ ان کا ایمان باللہ کس قدر اس میں آمیزش ہے غلط عقیدے کی. ایک طرف دعویٰ ہے کہ ہمارا اللہ پہ ایمان ہے، دوسری طرف اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو انہوں نے رب بنایا ہوا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رب بنایا ہوا تھا. اچھا، رب بنانا کیسے ہوتا ہے علماء کو، درویشوں کو اور نبیوں کو؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ وہ کائنات میں تصرف کرتے ہیں، کائنات کا نظام چلاتے ہیں. آپ ان کو حاجت روا مانیں، مشکل کشا مانیں، مختار کل مانیں، یہ ان کو کیا بنانا ہے؟ رب بنانا ہے. اور دوسرا رب بنانا کیا ہوتا ہے؟ وہ جس کا تذکرہ حدیث میں آیا ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں عدی بن حاتم طائی سے. حاتم طائی جن کی سخاوت بڑی مشہور ہے، ان کے بیٹے عدی. وہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور میرے گلے میں سونے کی، گولڈ کی سلیب تھی. تو آپ نے وہ مجھ سے کہا کہ اس بت کو اتار کے پھینک دو. اور اس کے بعد میں نے آپ کو سنا کہ آپ اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. تو میں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام، ہم لوگ ان اپنے علماء کو اور ان درویشوں کو ہم تو رب نہیں بناتے تھے. قرآن کہہ رہا ہے کہ رب بناتے تھے، ہم نے تو نہیں بنایا کبھی ان کو رب. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا ایسا نہیں تھا کہ تمہارے یہ علماء، تمہارے یہ درویش، تمہارے عبادت گزار اگر کسی چیز کو حرام کہتے جبکہ اللہ نے اس کو حلال کیا ہوتا تو تم حرام مان لیتے، اور جس چیز کو وہ حلال کہتے جبکہ اللہ نے حرام کیا ہوتا تم اس کو حلال مان لیتے. یعنی کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کہا انہوں نے حرام کہا، تم نے حرام مانا. اللہ نے جس چیز کو حرام کہا انہوں نے حلال کہا، تم نے اس کو حلال مانا. تو یہ حلال و حرام کا اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا.
جب آپ یہ اختیار کسی اور عالم دین کو دیں گے تو گویا کہ آپ نے اس کو رب مان لیا۔ افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے بھی کئی لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ اپنے مفتیوں کو، اپنے پیروں کو رب والا درجہ دیتے ہیں کہ جس چیز کو اس نے حلال کہہ دیا بس وہ حلال ہے جی، جس چیز کو اس نے حرام کہہ دیا وہ حرام ہے، غور نہیں کریں گے، دلیل نہیں مانگیں گے، قرآن و حدیث کے دلائل کو نظر انداز کر دیں گے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنایا تھا، اور مسیح بن مریم کو بھی۔ اور مسیح بن مریم کو رب کیسے بنایا تھا؟ ان کا معاملہ یہ تو نہیں تھا کہ وہ اس چیز کو حرام قرار دیتے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہو، یا اس کے برعکس ان کا معاملہ یہی تھا، انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور پھر اللہ والے حقوق اللہ کے اس بندے کو دے دیے جس کو وہ اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جبکہ صورتحال یہ تھی، انہوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا جبکہ اللہ کی طرف سے کیا حکم تھا کہ تم نے صرف ایک معبود کی عبادت کرنی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ، لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت ہوتی ہے وہ معبودان باطلہ ہیں، یعنی کہ وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کا حق نہیں رکھتے، عبادت کے لحاظ سے وہ باطل ہیں، غلط ہیں۔ اگر کسی قبر کی عبادت ہو رہی ہے تو وہ معبود باطل ہے، اس قبر کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ کسی درخت کی عبادت کی جا رہی ہے تو معبود باطل ہے، جس کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کی جا رہی ہے معبود باطل ہے۔ عبادت کے لائق ایک اللہ ہے بس، سبحانہ عما یشرکون۔ تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاک ہے کس چیز سے؟ ان سب سے جن کو یہ اللہ کا شریک کرتے ہیں، علماء کو اللہ کا شریک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے کہ کوئی عالم دین اللہ کا شریک ہو عبادت کے معاملے میں، ربوبیت کے معاملے میں۔ اپنے درویشوں کو، عبادت گزاروں کو اللہ کا شریک کرتے ہیں، اللہ پاک ہے اس سے کہ اس کا کوئی پارٹنر بنے، اس کا کوئی شریک بنے ربوبیت میں یا عبادت میں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے اس بات سے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے شریک بنے ربوبیت میں یا عبادت میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تو ان کو توحید کا حکم دیا تھا تورات و انجیل میں، ہم نے شرک کا حکم نہیں دیا تھا۔ آیت نمبر 32 یریدون، یہ چاہتے ہیں، یریدون یہ چاہتے ہیں، تذکرہ کن کا ہو رہا ہے؟ اہل کتاب کا، یہودیوں عیسائیوں کا۔ یریدون یہ چاہتے ہیں، ان یطفئوا، ان یہ کہ یطفئوا یہ بجھا دیں، نور اللہ، اللہ کے نور کو، بافواہہم اپنے منہوں کے ساتھ، ویأبی اللہ، اور اللہ تعالیٰ انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، الا مگر اس بات کو کہ ان یتم، ان یہ کہ یتم وہ پورا کرے، کون؟ اللہ، نورہ اپنے نور کو، ولو واو حالیہ، جبکہ حالانکہ، لو اگرچہ، کاریہا نہ پسند کرے، الکافرون یہ کافر۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان لوگوں کا ایک جرم اور بتایا اہل کتاب کا، وہ کیا کہ یہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ کا نور کیا ہے؟ دین اسلام۔ دین اسلام اللہ کا نور ہے۔ دین اسلام کو نور کیوں کہا گیا؟ بالکل واضح ہے، اس کا حق ہونا بالکل واضح ہے۔ تو یہ اللہ کا نور ہے، یہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اپنی پھونکوں سے۔ کیا کوئی سورج کو اپنی منہ کی پھونکوں سے اس کی روشنی کو بجھا سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو اسلام جو ہے یہ نور ہے، پھیلا ہوا اللہ کا عظیم نور، بالکل واضح ہے اس کی روشنی، اس کا حق ہونا۔ تو یہ لوگ اپنے منہوں سے، اپنے منہ کی پھونکوں سے اس نور کو بجھا نہیں سکتے۔ تو یہ بجھانا چاہتے ہیں، ان کی حسرت ہے، ان کی خواہش ہے، ان کی کوشش ہے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں مانتا، اللہ اس بات کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ کیا چاہتا ہے کہ ان یتم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کرے، اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کرے، چاہے یہ کافر اس بات کو ناپسند کرے۔ آیت نمبر 33 هو الذی، وہی ہے جس نے، ارسل بھیجا، رسولہ اپنے رسول کو، بالہدا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور سچے دین کے ساتھ۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ، لی تاکہ، یظہرہ وہ غالب کر دے، وہ کون؟ اللہ تعالیٰ، ہو اس کو، کس کو؟ اس دین کو،
علی الدین کلی، ہر دین کے اوپر، سارے دینوں کے اوپر، ولو، اور اگرچہ، یا حالانکہ اگرچہ، جبکہ اگرچہ، کاریا ناپسند کریں المشرکون، مشرک لوگ۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں واضح کیا کہ اللہ ہی نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، رسول سے مراد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد کو بھیجا کیا دے کر؟ ہدایت دے کر، ہدایت یعنی کہ وہ راستہ دے کر جو جنت میں لے جانے والا ہے، وہ دین الحق کی، اور سچا دین دے کر۔ کیوں اللہ نے بھیجا ہے؟ لیظہرہ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دے تمام ادیان پہ، سچے دین کو اللہ تعالیٰ غالب کرے گا تمام ادیان پہ، چاہے دین اسلام کا تمام ادیان پہ غالب آنا ان کفار کو، ان مشرکین کو برا لگے، تو دین اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور یہ ہمیشہ غالب رہے گا دلائل کے اعتبار سے۔ کس کے اعتبار سے؟ دلائل کے اعتبار سے، اور اقتدار کے لحاظ سے، حکومت کے لحاظ سے کبھی غلبہ ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، لیکن دلائل کے لحاظ سے ہمیشہ غالب ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن نے چیلنج دیا ہوا ہے ان کفار کو کہ اگر تم سمجھتے ہو قرآن انسان کا کلام ہے تو ایسا کلام بنا کر تم لاؤ، یا قرآن کی 110 صورتوں میں، 114 صورتوں میں سے کوئی 10 صورتیں لے لو اور ان جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، یا قرآن کریم کی ایک صورت لے لو اور اس جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ۔ یہ چیلنج آج بھی موجود ہے، اس کا جواب نہیں دے سکے، پتہ چلا دین اسلام دلائل کے لحاظ سے اب بھی غالب ہے۔ اور یہاں پہ وہ حدیث ذکر کر دینا بھی مناسب ہے جو مسلم شریف میں آتی ہے، جسے کئی صحابہ کرام نے روایت کیا، اور ان میں سے ایک معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میری امت کا ایک گروہ حق کی خاطر ہمیشہ لڑتا رہے گا اور وہ ہمیشہ غالب رہے گا، یہ گروہ قیامت آنے تک غالب رہے گا۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایسا وقت آئے کہ سارے مسلمان مغلوب ہو جائیں، مسلمانوں میں سے ایک گروہ ہمیشہ کیا رہے گا؟ غالب رہے گا۔ آیت نمبر 34 یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، ہم اپنی انسانی کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اے ایمان والو، انا بے شک، کثیرن بہت سے، من الاحباری علماء میں سے، اس لفظ کی پہلے وضاحت ہو چکی ہے، والرہبانی اور درویشوں میں سے، عبادت گزاروں میں سے، لا البتہ یقیناً، یاکلون کھاتے ہیں، اموال الناس لوگوں کے مال، بالباطل باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے، ناحق طریقے سے، ویصدون اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، والذین اور وہ لوگ، یکنزون جو جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں، یا آپ منع کر سکتے ہیں جو خزانہ بناتے ہیں یا جمع کرتے ہیں، کوئی لفظ بولنے آپ، اور وہ لوگ جو جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں ذہب سونے کو، والفضة اور چاندی کو، ولا ينفقون اور وہ خرچ نہیں کرتے، ہاں ان کو، ان خزانوں کو، سونے چاندی کے ان خزانوں کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فبشرہم تو بشر تو خوشخبری دے دے، ہم ان کو، بعذاب علیم ایک دردناک عذاب کی۔ اس آیت کے شروع میں اللہ نے کن کو مخاطب کیا ہے؟ اہل ایمان کو۔ اس سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کن کے بارے میں؟ اہل کتاب کے بارے میں، یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں، اور یہاں پہ اللہ نے مخاطب کیا کن کو؟ اہل ایمان کو، اہل اسلام کو۔ اور اللہ نے کہا ہے کہ بہت سے علماء اور بہت سے درویش لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، تو ان علماء اور درویشوں سے مراد سب سے پہلے کون ہوں گے؟ یہودی اور عیسائی، جن کا پہلے تذکرہ ہو رہا تھا۔ ویسے بھی احبار اور رہبان کے الفاظ عام طور پہ انہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان الفاظ کے عموم میں علماء اسلام بھی داخل ہیں، اسلام میں جو عبادت گزار ہیں وہ بھی داخل ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ اچھا، ناجائز طریقے سے کیسے کھاتے ہیں؟ مثال کے طور پہ فتویٰ دیں گے، پیسہ لے کر فتویٰ تبدیل، حق کو تبدیل کر دیں گے، غلط فتویٰ دیں گے پیسے لے کر،
فیصلہ کرنا ہو دو آدمیوں کے مابین بطور جج بطور قاضی، تو مال لے کر جو ظالم ہے اس کو کیا بنا دیں گے؟ مظلوم، اور جو مظلوم ہے اس کو ظالم بنا دیں گے. اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، لوگوں کو مسلمان ہونے سے روکتے ہیں، لوگوں کو قرآن کی طرف آنے سے روکتے ہیں، لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کرنے سے روکتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا کہ اور وہ لوگ جو سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں، والذین، لفظ کیا؟ الذین. ذرا بات پہ غور کرنا آپ نے، لفظ کیا ہے؟ یہ لفظ عام ہے کہ خاص ہے؟ عام ہے. یہ جو جملہ ہے کہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے. اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اہل کتاب یہودی اور عیسائی ہیں، جن کا تذکرہ آیت کے پہلے حصے میں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء اور ان کے درویش لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں. تو انہی کا تذکرہ اس آیت کے دوسرے حصے میں ہو رہا ہے. یہ رائے رکھنے والوں میں ایک کون تھے؟ معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما. اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ الفاظ عام ہیں، جو لوگ بھی سونا چاندی کو جمع کریں اور خرچ نہ کریں اس میں سے اللہ کے راستے میں، تو ان کو عذاب ملے گا، چاہے وہ اہل کتاب ہوں، یہودی اور عیسائی ہوں، چاہے مسلمان ہوں، کیونکہ الذین الفاظ عام ہیں. اور یہی دوسرا موقف درست ہے. کون سا موقف؟ عام والا، کہ اس سے مراد مسلمان بھی ہیں. اس کے بعد ایک اور یہاں پہ اختلاف یہ ہے علماء کرام میں کہ کیا سونا چاندی اور دیگر اموال جمع کر کے رکھنے کی اجازت ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ انسان اتنا مال اپنے پاس رکھ سکتا ہے جتنے مال کی اس کو ضرورت ہو، باقی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا واجب ہے، مال جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ کن کا موقف ہے؟ ابو ذر غفاری کا. اور اس مسئلے میں ان کے مابین اور جناب معاویہ کے مابین شام میں شدید اختلاف پیدا ہوا. جناب ابو ذر غفاری اپنا یہی نظریہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، اور جناب معاویہ بطور حکمران، بطور گورنر ان کو اس سے منع کرتے تھے. حتیٰ کہ جناب معاویہ کو لیٹر لکھنا پڑا وقت کے خلیفہ جناب عثمان بن عفان کے نام کہ ابو ذر غفاری یہاں پہ مسائل پیدا کر رہے ہیں. تو پھر جناب عثمان نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینہ منگوا لیا تھا، اور اس کے بعد زندگی انہوں نے مدینہ اور مدینہ کے اطراف اور مضافات میں گزاری ہے. اچھا، دیگر صحابہ کرام کا موقف یہ تھا کہ سونے چاندی کی زکوٰۃ دے دی جائے تو سونا چاندی جمع کرنے کی اجازت ہے، مال جمع کرنا ناجائز نہیں ہے. مال کا حق ادا کر دیں، زکوٰۃ ادا کر دیں، اور جہاں پہ خرچ کرنا ضروری ہے وہاں پہ خرچ کریں. زکوٰۃ کے علاوہ آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اپنی بیوی پہ خرچ کریں. مثال کے طور پہ آپ کے جو نابالغ بچے ہیں آپ پہ واجب ہے کہ ان پہ خرچ کریں. آپ کے والدین اگر بوڑھے ہیں، کمانے کے قابل نہیں ہیں، آپ پہ واجب ہے کہ ان پہ خرچ کریں. تو اگر اس مال کا حق ادا کریں، زکوٰۃ وغیرہ ادا کریں، تو یہ مال جمع کرنے کی اجازت ہے. یہ موقف ہے کن کا؟ باقی سب صحابہ کرام کا تقریباً، خصوصاً جن کا نام آتا ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، ابو ہریرہ، جابر بن عبداللہ وغیرہ. ان کا موقف یہ تھا کہ ما ادی زکاتہ فلیس بکنز، وہ مال، وہ سونا چاندی جس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو یہ وہ کنز نہیں ہے، یہ وہ خزانہ نہیں ہے جس کو رکھنا مذموم ہے اور جس کو پر عذاب ہوگا، یہ وہ نہیں ہے. اور اس بارے میں حدیث بھی آتی ہے، عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، بخاری شریف میں آئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سونا چاندی جمع کرنا زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے کے بعد جائز ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اور یہی موقف ٹھیک ہے. اس کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ کیا اسلام نے ہمیں نظام وراثت دیا ہے؟ اسلام نے بتایا ہے کہ آپ مر جائیں گے تو آپ کا وارث کون کون بنے گا. آپ کا وارث کون بنیں گے؟ مثال کے طور پہ آپ کی اولاد، آپ کے والدین، آپ کی بیوی. اگر مال جمع کرنے کی اجازت ہی نہیں تو پھر نظام وراثت دینے کی اسلام کو کیا ضرورت ہے؟ جب اس کے پاس اتنا ہی مال تھا جو بس ایک سوٹ اس نے پہنا ہوا اور اتنا ہی آٹا جو ایک دن دو دن میں کھا لے، تو وراثت کس بات کی؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ مال جمع کرنے کی اجازت ہے، اسی لیے نظام وراثت ہے کہ آپ مر جائیں گے تو آپ کا مال آپ کے والدین کو اتنا ملے گا، آپ کی بیوی کو اتنا ملے گا، آپ کی اولاد کو اتنا ملے گا۔ اور پھر اسلام نے نظام وصیت بھی دیا ہے کہ مرنے والا مرنے سے پہلے 1/3 1/3 جو ہے وصیت کر سکتا ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے مال میں سے اتنا حصہ مسجد کو دے دو، فلاں مدرسے کو دے دو، فلاں عالم دین کو دے دو، فلاں طالب علم کو دے دو، فلاں میرے دوست کو دے دو۔ تو اگر مال جمع کرنے کی اجازت نہیں تو وصیت کس بات کی؟ تو اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ مال جمع کرنے کی اجازت ہے، لیکن جائز طریقے سے جمع کریں اور جائز جگہ پہ خرچ کریں اور اس کا حق ادا کریں، خاص طور پہ زکوٰۃ۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز پہ بھی آپ نے غور کرنا ہے۔ یہاں پہ کیا آیا کہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، انہیں دردناک عذاب دے دیں۔ تو ہم نے کیا کہا کہ اگر سونے چاندی کی زکوٰۃ دے دی جائے تو پھر اس کو جمع کرنا ممنوع نہیں ہے۔ تو سونے چاندی کے الفاظ آئے ہیں۔ اب سونے چاندی میں وہ زیورات بھی شامل ہیں جو عورتیں پہنتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیورات سے بھی زکوٰۃ دینی چاہیے، کیونکہ کئی علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ وہ سونا چاندی جو استعمال کیا جا رہا ہے زیورات کے طور پہ عورتیں پہنتی ہیں، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جن آیات و احادیث میں سونے چاندی کی زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے وہ الفاظ عام ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ نے کہا سونا چاندی، سونے چاندی میں زیورات بھی شامل ہیں اور وہ سونا چاندی بھی شامل ہے جو زیورات نہیں ہیں۔ وَلَا يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ، اور وہ لوگ جو جوڑ کے رکھتے ہیں سونے اور چاندی کو، الذهب سونا گولڈ، والفضہ چاندی یعنی کہ سلور، وَلَا يُنْفِقُونَهَا، اور نہیں خرچ کرتے۔ ہاں سے کیا مراد ہے؟ ہاں سے مراد سونا چاندی کے کنوز، سونا چاندی کے خزانے، ان کو خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، ان کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ آیت نمبر 35 یوم، جس دن، یحما علیہا، ان کو تپایا جائے گا، یحما تپایا جائے گا، علیہا، ہاں ان کو، کن کو؟ سونے چاندی کے ان خزانوں کو، سونے چاندی کے ان ذخائر کو، سونے چاندی کے ان اموال کو، جس دن ان کو تپایا جائے گا، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں۔ اس دن کیا ہوگا؟ یعنی کہ یہاں پہ ایک لفظ مقدر ہوگا پوشیدہ۔ پچھلی آیت کے آخر میں کیا کہا گیا تھا کہ ان کو دردناک عذاب ملے گا۔ سوال یہ کب ملے گا؟ یوم یحما علیہا، یعنی کہ یعذبون یوم یحما علیہا، عذاب کب ملے گا؟ جس دن ان کو تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، فتقوا، فا کا معنی کیا؟ پس، تقوا، تقوا تو کیا کیا جائے گا؟ داغا جائے گا۔ داغنا سمتے ہیں نا، گرم چیز آپ کے جسم پہ لگائی جائے تو جسم کو داغا جا رہا ہے، فتقوا تو داغا جائے گا، بیہا، ان کے ساتھ، کن کے ساتھ؟ سونے چاندی کے ان خزانوں کے ساتھ داغا جائے گا، جباہہم، ان کی پیشانیوں کو۔ جباہ جمع ہے، کیا معنی؟ پیشانیاں۔ وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو، جنوب جمع ہے کس کی؟ جنب ان کی۔ اور وظہورہم، اور ان کی پشتوں کو، ظہور جمع ہے کس کی؟ ظہر ان کی۔ ہذا، یہ، یہاں اس سے پہلے ایک لفظ پوشیدہ ہے، وہ کیا؟ مقدر ہے۔ یقالو، کہا جائے گا اس دن، آواز آئے گی، کہا جائے گا، ہذا، یہ ہے، ما کنزتم، جو تم نے جوڑ کے رکھا، جو تم نے جمع کر کے رکھا، لانفسکم، اپنے نفسوں کے لیے، اپنی جانوں کے لیے، لام کے لیے انفس، نفس کی جمع جانے، فذوقوا، فاکمن پس، ذوقوا تم چکھو، ما جو کنتم تکنزون، تم جمع کرتے رہے۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ جس عذاب کا تذکرہ ہوا تھا پچھلی آیت میں، وہ عذاب کب دیا جائے گا اور کیسے دیا جائے گا؟ فرمایا یہ عذاب اس دن ہوگا جس دن سونے چاندی کے ان خزانوں کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا، یعنی کہ قیامت کے دن یہ عذاب ہوگا۔ اچھا، گرم کرنے کے بعد
تو ان کے ساتھ داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا شدید یہ عذاب ہوگا۔ اگر آگ میں لوہے کو 2 منٹ کے لیے رکھ دیں اور پھر فوراً ہمارے ساتھ لگائیں، آپ استری کو دیکھ لیں، آئرن کو دیکھ لیں، اگر گرم کر کے ہمارے اسے ہاتھ پہ لگایا جائے تو کیا یعنی کہ کتنی تکلیف محسوس کریں گے ہم، اور کیا بنے گا ہمارے جسم کا۔ تو یہ عذاب روز قیامت دیا جائے گا، اس لیے زکوٰۃ دینے کے معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اس دن کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جس کو تم اپنے لیے خزانہ بنا کے رکھتے رہے، اب تم چکھو عذاب اسی مال کا جس کو تم جوڑ جوڑ کے رکھتے رہے، خزانہ بنا کے رکھتے رہے۔ یہاں پہ ایک حدیث بیان کر دینا بہت مناسب ہوگا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس کو اللہ نے گولڈ دیا تھا، سونا دیا تھا، چاندی دی تھی، اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا رہا تو روز قیامت اس کو لایا جائے گا، اور حدیث میں ہے کہ پھر داغا جائے گا اس کے جسم کو اس سونے اور چاندی کے ساتھ۔ اور ایک روایت میں کیا آتا ہے کہ اس کو گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی، اس کے اس مال کو جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی، اور یہ سانپ جو ہے گنجا سانپ اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، اور اس کو ڈسے گا اور کہے گا انا کنزو کا نا مالو کا، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا وہ خزانہ ہوں جس کو تم جمع کر کے رکھتے رہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ کے معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ آیت نمبر 36 ان عدت الشہور، بے شک عدہ گنتی شمار، الشہور مہینوں کا، مہینوں کی گنتی، مہینوں کا شمار، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا ہے جن کی گنتی؟ 12 12۔ اتنا کا ہوتا ہے معنی 2 اور عشر کا معنی 10 10، تو اتنا عشر کٹھا کیا ہوگا 12۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 شہرن 12 مہینے ہے، شہرن مہینے، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، یوم اس دن، جس دن خلقہ اس نے پیدا کیا، کس نے؟ اللہ نے، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، منہا ان میں سے، من سے، ہا ان مہینوں میں سے، ان میں سے اربعۃ 4 حرم الحرمت والے ہیں، 4 4۔ ذالک الدین القیم، یہی ہے سیدھا دین، القیم سیدھا، فلا پس نہ، تظلموا تم ظلم کرو، فیہن ان میں، فی الگ ہے، ہن الگ ہے، ان میں مراد ان مہینوں میں، ان حرمت والے 4 مہینوں میں، پس تم نہ ظلم کرو ان میں، انفسکم اپنے نفسوں پہ، اپنی جانوں پہ، وقاتلو اور تم قتال کرو اور تم لڑو، المشرکین مشرکین سے، کافتن سب کے سب، کافتن یہ حال ہے، تو اس کا تعلق المشرکین سے بھی ہو سکتا ہے کہ تم لڑو تمام مشرکین سے، سب کے سب مشرکین سے، اور اس کا تعلق قاتلو سے بھی ہو سکتا ہے کہ تم سب کے سب مل کر لڑو مشرکین سے۔ اور کافتن یہ لفظ اسی طرح استعمال ہوتا ہے، اس کے اوپر الف لام نہیں آئے گا، اور یہ اسی طرح مؤنث کے طور پہ استعمال ہوگا، آخر میں ہمیشہ گولتا آئے گی، اور یہ واحد تثنیہ جمع کے لیے ایسے ہی استعمال ہوگا۔ اور تم لڑو مشرکین سے، کافتن سب کے سب، کما جس طرح، یقاتلون وہ لڑتے ہیں، تم سے، کافتن سب کے سب اکٹھے ہو کر، وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، ان اللہ کے بے شک اللہ تعالی، مع المتقین تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے بتایا کہ جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اس وقت سے مہینے کتنے ہیں؟ 12۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینے 12 ہیں، اور یہ چیز موجود ہے، لکھی ہوئی ہے فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں، لوح محفوظ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مہینے 12 ہیں، مہینے 12 ہیں اس وقت سے جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اور ان 12 میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ 4 حرمت والے کون سے ہیں؟ 3 ان میں سے اکٹھے ہیں، ایک الگ ہے۔
ایک ہے مہینہ ذی الحجہ کا، حج والا مہینہ، اور ایک اس سے پہلے والا، ایک بعد والا۔ پہلے والا کون سا ہے؟ ذی القعدہ، بعد والا محرم۔ اور اس میں حکمت یہ ہے، علماء کرام نے بیان کی ہے کہ امن و امان نہیں ہوتا تھا، لوگوں کی جان کو خطرہ ہوتا تھا، لوگ سفر نہیں کر پاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان 3 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا، یعنی کہ حج پہ جانے والا حج کے مہینے سے 1 مہینہ پہلے نکلے گا تو وہ مہینہ بھی امن و امان والا، اور جب واپس آئے گا تو محرم کا مہینہ وہ بھی امن و امان والا، اور پھر 1 مہینہ رجب کا ہے وہ بھی امن و امان والا، اس میں لوگ عمرہ کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک دین القیم، یہ ہے سیدھا دین، یعنی کہ ان 4 حرمت والے مہینوں کو حرمت والے مہینے ماننا، یہ ہے سیدھا دین، یہ ہے دین کا تقاضا۔ تو اس لیے تم ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ ظلم سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ گناہ۔ کسی کو قتل کرو گے اپنے اوپر ظلم کرو گے، کوئی اور گناہ کرو گے اپنے اوپر ظلم کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان 4 مہینوں میں ظلم نہ کرو، اس کا مطلب ہے باقی مہینوں میں ظلم کرنا جائز ہے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں گناہ کی سنگینی بڑھ جائے گی، تو اس لیے باقی مہینوں میں بھی گناہوں سے دور رہو، لڑائی سے دور رہو، کسی کو قتل کرنے سے دور رہو، اور ان 4 مہینوں میں خاص طور پہ دور رہو۔ وقاتل المشرکین کافۃ، اور تم مشرکین سے لڑو کافۃ، اکٹھے ہو کر، اور دوسرا مطلب یہ کہ تمام مشرکین سے لڑو، فرق نہیں کرنا۔ کیسے؟ جیسے وہ تم سے لڑتے ہیں، کافۃ، اکٹھے ہو کر۔ اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ مشرکین تم سے حرمت والے مہینوں میں لڑے تو پھر تمہارے لیے بھی حرمت والے مہینوں میں لڑنا جائز ہو جائے گا۔ ویسے حرمت والے مہینوں میں لڑنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر مشرکین تم سے آغاز کرے حرمت والے مہینوں میں لڑنے کا تو پھر لڑنا تمہارے لیے بھی کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ اہل تقوی کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ اللہ کا ساتھ ہونا، معیت کون سی ہے؟ معیت عامہ کے خاصہ، یہ معیت خاصہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ویسے عمومی طور پہ سب کے ساتھ ہے، کفار کے ساتھ بھی، مسلمانوں کے ساتھ بھی، اور عمومی طور پہ اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ ہونا، اس سے کیا مراد ہے کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے عرش پہ ہونے کے عرش کے اوپر ہونے کے باوجود، اور ہر ایک کی بات کو سن رہا ہے، ہر ایک اللہ کے علم میں ہے، ہر ایک اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کے احاطے میں، کنٹرول میں ہے۔ لیکن ایک ہوتی ہے اللہ کی معیت خاصہ، اور وہ کافروں کے لیے نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ یہاں پہ اہل تقویٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، یعنی کہ ان کی مدد کرتا ہے، ان کی تائید کرتا ہے، یعنی کہ جو حرمت والے مہینوں میں لڑائی سے گریز کریں لیکن کفار پھر بھی لڑائی شروع کرے تو یہ آگے سے لڑیں گے تو خوشخبری ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آیت نمبر 37 انما النسیء زیادۃ فی الکفر، انما سوائے اس کے نہیں، صرف اور صرف، النسیء آگے پیچھے کرنا، آگے پیچھے کرنا۔ بلکہ تھوڑی سی وضاحت یہاں پہ کر دوں تاکہ ہم اس آیت کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں۔ پچھلی آیت میں اللہ نے بتایا مہینے کتنے ہیں؟ 12، حرمت والے کتنے؟ 4۔ مشرکین عرب اپنی آسانی کے لیے ان مہینوں میں ہیر پھیر کرتے رہتے تھے، آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ ذی القعدہ کا انہوں نے احترام کیا، ذی الحجہ کا احترام کیا، اب 2 مہینے احترام کرنے کے بعد اب تنگ آ گئے ہیں، کسی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں، تو اب کیا کیا؟ محرم کے مہینے کا جو تقدس ہے، اس کا جو احترام ہے، اس کی جو حرمت ہے، اس کو اگلے مہینے میں لے گئے، کہنے لگے کہ تیسرا حرمت والا مہینہ اب اگلا مہینہ ہوگا، یہ مہینہ جو ہے اب اس میں ہم لڑیں گے، اس میں لڑنا ہمارے لیے کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو کبھی وہ حرمت کو آگے پیچھے کر دیتے تھے اور کبھی خود مہینے کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ تو عام طور پہ کیا کرتے تھے؟ حرمت کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جرم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جرم ہے۔
انما النسیء سوائے اس کے نہیں، النسیء آگے پیچھے کرنا یا لیٹ کر دینا، حرمت والے مہینے کو پیچھے کر دینا، لیٹ کر دینا، زیادۃ فی الکفر یہ کفر میں اضافہ ہے، یضل گمراہ کیے جاتے ہیں، بہی اس کے ساتھ، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یحلون وہ حلال کرتے ہیں، ہاں اس کو، کس کو، اس نسی کو وہ حلال کرتے ہیں، اس آگے پیچھا کرنے کو وہ اس کو حلال کرتے ہیں عامن ایک سال، وَيُحَرِّمُونَهُ اور اس کو حرام کرتے ہیں عامن ایک سال، لی تاکہ یواطئوا وہ پورا کریں، وہ موافقت کریں، عدۃ ما حرم اللہ تعداد اس کی جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، فَيُحِلُّوا تو وہ حلال کریں ما اس چیز کو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، زینا خوشنما بنا دی گئی، مزین کر دیا گیا، لہم ان کے لیے، سوء اعمالہم ان کے اعمال کی برائی، واللہ اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الکافرین کافر قوم کو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نسی جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس اس کا ایک ہی ہے کہ اس کے ذریعے انسان جو ہے اس زمان یہ لوگ جو ہے کفر میں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، پہلے کافر ہیں، یہ اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لاتے، توحید کے اوپر نہیں ہے، مشرکین عرب پہلے کفر پہ ہیں اور ایسی حرکتیں کر کے اپنے کفر میں اضافہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے جب ان 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا تو آپ ان کی حرمت کو نہیں مانتے، اس کو آگے پیچھے کرتے ہیں، تو آپ اپنے کفر میں اضافہ کر رہے ہیں، گناہوں میں اضافہ کر رہے ہیں، جرائم میں اضافہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ النسی پیچھے کر دینا، کیا کر دینا؟ پیچھے کر دینا، یا دوسرا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں آگے پیچھے کر دینا، ان کن مہینوں کو، حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا، یہ کفر میں کیا ہے؟ اضافہ ہے۔ یضل بہ الذین کفروا اس کے ساتھ وہ لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، ان کی گمراہی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یحلونہ عاما اس کو حال بنا لیں، الذین کفروا سے اس حال میں کہ وہ اس کو حلال کرتے ہیں عامن ایک سال مہینہ آگے پیچھے کر لیا، نصیب پہ عمل کر لیا، ویحرمونہ عامن اور ایک سال اس کو حرام کہتے ہیں، نہیں مہینہ آگے پیچھے نہیں کرنا۔ اس انداز سے وہ حرمت والے مہینوں کی گنتی کو پورا کرتے ہیں، آگے پیچھے کرنے کے بعد بالآخر اس گنتی کو کیا کرتے ہیں؟ پورا، لیواطئوا تاکہ پورا کریں، تاکہ وہ موافقت کریں، عدۃ تعداد ما حرم اللہ ان مہینوں کی جن کو اللہ نے حرمت والے قرار دیا ہے، یعنی کہ 4 مہینے پورے کر لیتے ہیں لیکن آگے پیچھے کر کے۔ فَيُحِلُّوا تو ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ وہ حلال کریں اس چیز کو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، جس مہینے کو اللہ نے حرام کیا محرم کو، اس کو حلال کر لیا کہ وہ جناب حرمت والا مہینہ آگے چلا گیا، اب اس مہینے میں لڑائیاں کر رہے ہیں جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس لڑائی کو اس مہینے میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زُيِّنَ لَهُمْ ان کے لیے مزین کر دی گئی، سوء اعمالہم ان کے اعمال کی برائی، یعنی کہ بہت بڑا جرم تھا یہ ہیر پھیر، شریعت میں ہیر پھیر، اللہ کے احکام میں ہیر پھیر، یہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن ان کے لیے ان کے اعمال کی برائی مزین کر دی گئی، یہ اس کے اوپر مطمئن تھے اور اپنی اس حرکت کے اوپر خوش تھے۔ اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، جو اس قسم کی حرکتیں کریں اللہ ان کو پھر ہدایت نہیں دیتا۔ اس میں مسلمانوں کے لیے بھی عبرت ہے کہ آپ بھی اللہ کے احکام میں ہیر پھیر نہ کریں۔ سود کو اللہ نے حرام قرار دیا، ہیر پھیر کر کے اس کو حلال قرار دے لینا، جوا وغیرہ، شراب، دیگر چیزیں، تو یہ سب جرائم ہیں، ان جرائم سے بچنا چاہیے۔ آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔